وہ آنکھوں میں نمی لیے گڑیا کا تمام سامان دادوں کے ساتھ مل کر رکھوانے میں مصروف تھی۔ اس کی جان سے پیاری سہیلی آج ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے فکری سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کر سکتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی تھی۔ جہاں وہ گڑیا سے الگ ہونے پر اداس تھی، وہیں وہ اپنی دوست کے لیے بے حد خوش بھی تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی۔ وہ ہاتھوں میں سامان اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب جا رہی تھی کہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں اب میرے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو اگر میں نے اپنے آس پاس بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے چلے گئی، جبکہ سعد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اس کے پیچھے باہر کی جانب آیا۔ اس پل وہ واپس اندر داخل ہوتے ہوئے پھر سے اس سے ٹکرائی۔ آپ پھر سے دیکھیں مسٹر، میں بس اس لیے لحاظ کر رہی ہوں کیونکہ آپ زین بھائی کے دوست ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے پھریں گے۔ میں نے منع کیا تھا کہ اب آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں۔ وہ مسلسل اسے سنانے میں مصروف تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار سعدی کا دل چاہا کہ وہ اس کے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے چن لے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سعد نے اس کے گال پر بہتے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چن لیا۔ رانو کو ایک کرنٹ سا لگا، بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور سعد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آپ جیسا بغیرت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نکل جائیں یہاں سے۔ سعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے حیران سا اسے دیکھ رہا تھا، جو اب روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر سعد وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر غصے میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سعد ابھی تک اپنی بے اختیاری پر شرمندہ اور حیران تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ خود کو قابو نہیں کر پایا۔ کیوں اس کے بہتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے؟ کیا ہے یہ سب؟ کیوں میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا؟ اس نے میری اتنی بے عزتی کی، اس نے مجھے کیا کیا نہیں بولا، لیکن میں اسے چپ تک نہ کروا سکا۔ کیوں جب میرے سامنے آتی ہے تو میں دنیا کو بھول جاتا ہوں، مجھے بس وہ نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی ہنسی، اس کے آنسو سب مجھے اتنا اثر کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ بھی کہے اور میں اس کا کوئی جواب بھی نہ دے پاؤں۔ اور وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں گھٹیا اور بے غیرت انسان ہوں، کہ جہاں وہ جاتی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوں، اور میں اتنا بے اختیار کب سے ہو گیا کہ خود پہ قابو بھی نہ پا سکا۔ ابھی وہ خود سے اور نہ جانے کتنا الجھتا کہ اماں بھی نے اسے زین کے نکاح کے لیے اسے اندر بلا لیا۔ رانو نے ایک نظر اندر داخل ہوتے سعد کی طرف دیکھا۔ اب اگر اس انسان نے میرا پیچھا کیا یا مجھے اپنے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کی اچھی طرح پٹائی کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو کہ جو اس کا دل کرے وہ کر سکتا ہے؟ یہ جانتا نہیں ہے مجھے؟ اب ہاتھ تو لگا کے دکھائے۔ ہاتھ توڑ کے نہ رکھ دوں تو میرا نام بھی رانو نہیں۔ ویسے تو اب سمجھ چکا ہوگا کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جو اسے ڈر جاؤں گی۔ ایک تھپڑ ہی کافی ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے۔ گڑیا کو زین کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ زمان صاحب، دادو، اماں بھی، سعد اور رانو بہت خوش تھے۔ جلد ہی مولوی صاحب نے رسم نکاح شروع کی۔ پہلے وہ زین سے مخاطب ہوئے۔ شاہ زین شاہ ولد مرتضیٰ شاہ، آپ کا نکاح جشال زمان ولد زمان صدیقی کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے آخری بار اپنا سوال دہرایا۔
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ سعد نے زین کو گلے لگا کر اسے مبارکباد دی۔ مولوی صاحب گڑیا کی طرف آئے۔ آپ کا نکاح شاہ زین ولد مرتضیٰ شاہ کے ساتھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ گڑیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مدھم آواز میں جواب دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ رانو نے بے اختیار گڑیا کو اپنے گلے سے لگایا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ محبت کی پہلی جیت مبارک ہو میری جان۔ رانو کے گلے لگی گڑیا مسکرا دی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس انسان کو اس نے دل میں چاہا تھا وہ اتنی جلدی اس کا محرم بنا دیا جائے گا۔ جلد ہی رخصتی کا شور اٹھا، مگر اس کی جان سے پیاری دادو کہاں تھی؟ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب نے ہر جگہ دادو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک سب نے رانو کی چیخ سنی، زین بھائی زمان انکل دادو یہاں پر ہیں۔ رانو دادو کا سر اپنی گود میں رکھے سب کو آواز دے رہی تھی، جن کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر جبکہ چہرے پر درد کے اثرات تھے۔ زین نے جلدی سے دادو کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف دوڑا۔ سعد اس کے ساتھ ساتھ تھا، جبکہ رانو گڑیا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اپنے سجے سورے روب میں سے بے نیاز بس دادو کو پکارے جا رہی تھی۔ رانو میری دادو کو کچھ بھی نہیں ہوگا نا؟ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ گڑیا نے رانو کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ رانو خود بھی بے اختیار رو دی۔ اس کا بھی دادو کے سوا کون تھا؟ وہ دادو کے دور پار کے کسی رشتے دار کی بیٹی تھی، جن کی وفات کے بعد وہ اسے اور اس کی ماں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی دادو کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دادو نے دم توڑ دیا، اور رانو کی ماں کی زندگی نے بھی زیادہ عرصے تک وفا نہ کی، اور وہ اس ظالم دنیا میں رانو کو دادو کے سپرد کر کے منو مٹی تلے جا سوئی۔ رانو اور گڑیا جب جب اپنی ماں کے لیے روئی تھی، دادو نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور آج وہی دادو ان کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئی تھی۔ ان دونوں کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ اس برے وقت میں شاہ زین اور سعد نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ آگے کے کچھ صفحات بالکل خالی تھے۔ جشال کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شاہ کا درد پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ایک 13 سال کے بچے پر اس وقت کیا بیتی ہوگی، جب اس کی ماں اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلے گئی، جب اس کی ماں کی وجہ سے اس کا باپ اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اس معصوم زین پہ کیا بیتی ہوگی؟ جشال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جب صفحات پلٹ کر آگے دیکھا تو ایک جگہ پر اسے وہ تحریر نظر آئی، بابا، وہ عورت ایک بار پھر سے میری زندگی تباہ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ اس پر میں اسے اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جشال شبنم بیگم کے بارے میں سب جاننے کے باوجود بھی اس سے نفرت نہ کر پائی تھی۔ وہ نفرت کیسے کر پاتی؟ وہ شاہ کی ماں تھی، اس کے شاہ نے اس عورت کے باطن سے جنم لیا تھا۔ آج کے بعد شاہ کو کوئی غم نہیں ملے گا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ شاہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس حد تک محبت کرتا ہے یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ڈائری شاہ کی محبت کی گواہ تھی کہ کیسے اس کا شاہ اسے درد دے کر پل پل تڑپا تھا، کیسے اس کی اذیت شاہ نے برداشت کی تھی۔ شاہ ایک بار مجھ سے بات تو کرتے، آپ کو کیوں لگا تھا کہ آپ کی جشال آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا آپ کو اپنی جشال کی وفا پہ یقین بھی نہ تھا؟ ایک بار مجھ پر یقین تو کر کے دیکھتے، ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی۔ شاہ آپ کتنا عرصہ اس درد میں رہے کہ میں بھی شبنم بیگم کی طرح آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ میں تو آپ کی محبت کی قیدی تھی۔ شاہ اگر آپ مجھے خود بھی آزاد کرتے تو مجھے وہ آزادی منظور نہ ہوتی، لیکن آپ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں آپ کو یقین کرنا سکھاؤں گی، اپنی وفا پہ، خود پر، کچھ بھی ہو جائے۔
اب شاہ کو جشال سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی ڈائری کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یاد تھا کہ دادو کی وفات کے 3 ماہ کے بعد شاہ نے کتنی سادگی سے رخصتی کروائی تھی۔ اس کے باوجود بھی رانو نے اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا، اور پھر پہلی رات شاہ کا ہاتھ اٹھانا، بعد میں اس سے معافی مانگنا۔ جشال کو ایک ایک بات اب سمجھ آ رہی تھی۔ رانو، میں نے کہا تھا نا کہ شاہ برا انسان نہیں ہے، کچھ تو ہے ان کی زندگی میں جو میں نہیں جانتی۔ دیکھو آج سب پتہ چل گیا۔ میں تو ابھی تک شبنم بیگم پر حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں تھی۔ ماں تو اپنے بچے کے لیے ہر خوشی بھول جاتی ہے۔ اپنے بچے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ماں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور ایک وہ ماں تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ وہ کیسے مرتضیٰ انکل کی محبت کے ساتھ وفا نہیں کر پائی؟ کیا کوئی عورت اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اس عورت کی وجہ سے کتنا کچھ جھیلا ہے۔ ہاں گڑیا، میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کوئی عورت کیسے اتنی بے وفا ہو سکتی ہے، لیکن اب تمہیں زین بھائی کو سنبھالنا ہے، اپنی وفا بھی یقین دلانا ہے، انہیں عورت کے ایک الگ روپ سے ملوانا ہے۔ شاہ غصے سے بھرا گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جہاں جشال دنیا جہاں سے بے خبر اس کی ڈائری کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے، جیسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ شاہ غصے سے بھرا اس کی سر پر جا پہنچا، اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی، جس کی وجہ سے جشال کی آنکھ کھل گئی۔ شاہ آپ کب آئے؟ جشال نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈائری کو ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ شاہ میں تو بس کیا جاننا چاہتی تمہیں میرے بارے میں؟ کیوں تم مجھے چین سے جینے نہیں دیتی؟ شاہ کمرے میں موجود ہر چیز توڑتا ہوا چلا رہا تھا۔ شاہ میری بات تو سنیں۔ جشال نے اسے کچھ بتانا چاہا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ میں جشال زمان صدیقی، میرے کمرے سے کیا میری زندگی سے اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے اور میرے درمیان موجود ہر رشتے کو ختم کر دوں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ جشال، جو اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کا اور شاہ کا رشتہ اتنا ہی کمزور تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کے ختم ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ شاہ اسے کچھ اور کہتا، وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کیا شاہ کا اس کا رشتہ اتنا ہی کمزور تھا کہ ایک ڈائری کے پڑھ لینے سے ختم ہو جائے؟ کیا میں شاہ کی زندگی میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنا درد بیان کرتے؟ کیا شاہ کو مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ کیسے آج شاہ نے مجھے جشال زمان صدیقی کہہ کر بلایا اور کمرے سے نکال دیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں تو ان سے اتنی محبت کرتی ہوں، کتنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاہ کا سارا درد میں اپنی محبت کی مرہم سے ختم کرنے کی کوشش کروں گی، شاہ کو وہ ساری خوشیاں دوں گی جن پر شاہ کا حق ہے، مسکرانا سکھاؤں گی، زندگی جینا سکھاؤں گی، شاہ کو عورت کی وفا پہ یقین کرنا سکھاؤں گی، اپنی وفا سے امی کی بے وفائی کا غم ختم کر دوں گی، پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مگر میں کتنی غلط تھی۔ شاہ نے تو مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ کیا ایک عورت کی بے وفائی کا غم اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری عورت کی وفا محبت اسے کبھی بر ہی نہ پائے؟ کیوں اللہ میاں، کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، دادو جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی انہیں چھین لیا، اور اب جس انسان کو میں نے خود سے زیادہ چاہا ہے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں کتنا ترسی تھی، کتنی دعائیں کی ہیں کہ یہ شخص خوش رہے۔ کیا مانگا تھا میں نے آپ سے؟ بس یہی نا کہ پوری دنیا میں بس ایک یہی شخص میرا ہو۔ اللہ میاں،
آپ نے اسے میرا بنا بھی دیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں شاہ نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں خود اپنے آپ کو بھولنے لگی تھی۔ خوش تھی میں میری زندگی میں وہ شہزادہ آ گیا جو مجھے سارے غموں سے بہت دور لے جائے گا، جو صرف میرا ہوگا۔ مگر اللہ میاں، اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ کبھی بھی رشتہ ختم کر سکتا ہے، کبھی بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ آج اس نے میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا تک گوارا نہیں کیا۔ یا خدا، اب مجھے موت کیوں نہیں دے دیتے؟ میں نے اکثر سنا تھا کہ محبت درد دیتی ہے، تکلیف دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ جب شاہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے تکلیف دی، تب بھی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم پر میرا حق ہے، تم صرف میری ہو۔ اور میں ان کے اس یقین پر، اس میری کے احساس سے جی اٹھی تھی۔ مگر شاہ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ وہ کب سے ٹیرس پر کھڑی تھی، کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر، سردی سے بے پرواہ ہو، بس اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ شاہ، اگر آپ کو بے رخی ہی دکھانی تھی تو کیوں آئے میرے اتنے قریب؟ کیوں بنایا مجھے اپنا؟ کیوں بنایا مجھے اپنی محبت کا عادی؟ جشال روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ شاہ، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ ہر رشتہ ختم کر دوں گا۔ وہ روتی روتی وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کیوں بابا، کیوں؟ وہ کیوں واپس آ گئی ہے؟ شاہ کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑ چکا تھا۔ وہ کہتی ہے میں ایک بار ان سے مل لوں، ایک بار معاف کر دوں تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ مگر پاپا، جس عورت کی وجہ سے میں ساری زندگی بے سکون رہا، اسے کیسے معاف کر دوں؟ بابا، آپ جانتے ہیں نا میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں نہیں بھول سکتا وہ تکلیف، نہیں بھول سکتا لوگوں کی نظریں جن کا سامنا میں نے کیا ہے۔ بابا، ماں تو فخر ہوتی ہے، غرور ہوتی ہے، نہ اولاد کا، مگر میری ماں میرے لیے سر جھکانے کا سبب بنی۔ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ شاہ دن کے 1 بجے کا نکلا، رات کے 2 بجے گھر واپس آیا تھا۔ اس کی ماں، جس نے کبھی سر جھکا کر چلنا نہیں سیکھا تھا، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی، جو ایک زمانے میں اس کے بابا کے دل کی دھڑکن تھی۔ آج وہ عورت کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ہر روز نرس کی نہ جانے کتنی منتیں کر کے شاہ کو ایک بار کال کرواتی تھی۔ شاہ نے انہیں پاکستان کے بیسٹ کینسر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا، اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کیا، مگر وہ اس عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہیں تھا۔ شاہ نے شبنم بیگم کے علاج کی ساری ذمہ داری شاہ نے لے لی تھی، مگر وہ ایک بار بھی اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا جو اسے اپنا بیٹا کہتی تھی۔ سارے دن کی تھکان اور ٹینشن کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو جشال اس کی ڈائری کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ شاہ نے غصے میں نہ جانے سے کیا کیا بول دیا تھا۔ اب شاہ کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کس نے جشال کو ایسا کیوں بولا؟ ان سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے تو شاید کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ جشال کا خیال آتے ہی جلدی سے اٹھا۔ اس نے تقریباً ہر جگہ جشال کو تلاش کر لیا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاہ جلدی سے مین گیٹ کی طرف گیا۔ کہیں یہ پاگل لڑکی گھر سے باہر کیوں نہیں چلے گئی؟ خان بابا، آپ نے چھوٹی بی بی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں چھوٹے صاحب، ہم تو یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، چھوٹی بی بی تو باہر آیا ہی نہیں۔ شاہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا کہ گھر کے اندر ہی موجود ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ شاہ نے ایک بار پھر سے پورا گھر چیک کرنا شروع کر دیا، پھر کسی خیال کے تحت جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹیرس پر چلا گیا، جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے شاہ کو ایسا لگا جیسے مانو اس کی جان ہی نکل گئی۔ شاہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ جشال، جشال، پلیز آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟
میری بات کا جواب دو، وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، جس کا پورا بدن بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے حد سرد تھے۔ شاہ نے جلدی سے جشال کو باہوں میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا نیچے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اسے لیے سیدھا گیسٹ روم میں آیا تھا، کیونکہ اپنے روم کی حالت وہ تباہ کر چکا تھا۔ جشال پوری طرح بھیگ چکی تھی اور ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ شاہ نے جلدی سے اس کے کپڑے چینج کروائے اور اس پر کمبل کر ڈالا۔ تب تک ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تاکہ وہ پرسکون رہے۔ ڈاکٹر انکل، جشال ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے ینگ مین، بس ہلکا سا بخار ہے، 1-2 دن میں اتر جائے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی ہے۔ صبح تک اب تم بھی کپڑے تبدیل کر لو، کہیں تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، ڈاکٹر نے اس کے بھیگے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ جشال کے پاس ہی کرسی پر ٹک گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم مجھ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ مجھے معاف کر دو جان، میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں جب بھی تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں ہمیشہ دکھ دے دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مدھم آواز میں بول رہا تھا، رات کی نہ جانے کون سے پہر۔ شاہ کی آنکھ جشال کی آواز سے کھلی، جو کچھ کہہ رہی تھی، میں تو انہیں اپنی وفا کا یقین دلانا چاہتی تھی، میں ان کو خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ اللہ میاں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کیسی یقین دلاؤں ان کو؟ کتنی آسانی سے آج انہوں نے مجھے میں جشال زمان صدیقی کہہ کر بلایا، مطلب کبھی بھی مجھے چھوڑ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نیم بے ہوشی میں بھی رو رہی تھی۔ شاہ نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جان، کبھی نہیں ہوگا، بس کہیں نہیں جا رہا میں، چھوڑ کر نہ تمہیں خود سے الگ ہونے دوں گا۔ شاہ اسے باہوں میں لیے مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ جشال بھی اس کی باہوں میں آ کر پرسکون ہو گئی۔ صبح جب جشال کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ شاہ واش روم میں ہے۔ جشال کی پہلی نظر اپنے کپڑوں پر اور دوسری واش روم سے باہر نکلتے شاہ پر پڑی۔ رات کو شاہ نے اس کا لباس تبدیل کیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جشال نے مارے شرمندگی کے سوال بھی الٹا ہی کیا تھا، جس پر شاہ ہنس دیا۔ جشال کو اپنے سوال کی سمجھ دیر سے آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے ہی والی تھی کہ شاہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں، جشال کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جان شاہ، اپنے آنسو صاف کرو، جانتی ہو نا تمہارے آنسو مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف؟ شاہ آپ تکلیف کی بات کرتے ہیں؟ کیا کیا تھا میں نے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا آپ پر؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ میں آپ کی زندگی کے بارے میں جانتی؟ کیا میرا حق نہیں تھا آپ کی تکلیف جاننے کا؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ رات کو بے چین رہتے ہیں؟ کیا آپ نے اتنا عرصہ ہم دونوں کے بیچ فاصلہ بنا کر رکھا؟ کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کیا میرے ہیں تو آپ کی ہر چیز میری ہے، اور دوسری طرف آپ ایک ڈائری پڑھنے سے ہمارے رشتے کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا لگا تھا شاہ آپ کو کہ ڈائری کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ شاہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمیشہ وفا کو عورت کے نام سے ہی کیوں بدنام کیا جاتا ہے، کہ اگر ایک عورت نے بے وفائی کی تو دنیا کی ہر عورت بے وفا ہے؟ شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بدلے تھے، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور جشال کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں سمجھتی رہی کہ شاہ کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہو، مگر میں کتنا غلط تھی نا، آپ تو کسی اور کی بے وفائی کی سزائیں مجھے دے رہے تھے۔ جشال مجھے معاف، مگر شاہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک مرد 3 شادیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی
وہ اپنے کسی آفس ورکر کے ساتھ فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتا، مگر وہ بے وفا نہیں ہوتا، اسے کوئی غلط مرد کا طعنہ نہیں دیتا۔ ایسا کیوں ہے؟ شاہ و شاہ کی بات سنے بنا بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ میں تو بس محبت چاہتی تھی آپ کی، اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے تو آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ آپ ویسے کیوں تھے؟ کیوں مسکرانا چھوڑ دیا؟ بابا کہتے تھے کہ بچپن میں بہت شرارتی اور خوش مزاج انسان تھے، تو وہ وجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اکیلا، اداس، تنہائی پسند ہو گیا۔ مگر شاہ، کیا آپ کا اور میرا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے ختم کرنے کی بات کی؟ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ آپ نے مجھے کمرے سے جانے کے لیے کہا، مگر شاہ، خود سے الگ کرنے کی بات۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ نے کافی دیر بعد اسے خود سے الگ کیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل کی بڑاس نکل جائے۔ اس نے جشال کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم جانتی ہو نا شاہ، تمہارے بنا کچھ بھی نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اس دل کی دھڑکن ہو۔ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ ہاں جانتا ہوں، رات کو غصے میں بہت الٹا سیدھا بول دیا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ہو تو شاہ ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے بس ایک ہی چیز الگ کر سکتی، اور وہ ہے میری موت۔ شاہ کی اس بات پر جشال کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اب بس ایک آنسو بھی نہیں۔ جانتی ہو نا، تمہارے یہ آنسو برداشت نہیں کر سکتا، بہت درد ہوتا ہے یہاں جب تم روتی ہو۔ شاہ نے اپنے سینے پر دھڑے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کل بہت پریشان تھا میں، شبنم بیگم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ امی اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ جشال نے بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں سوال کیا۔ ہاں، کیسی ہیں وہ؟ کیا ہوا انہیں؟ آپ ملے ان سے؟ جشال نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ انہیں کینسر ہے، میں نے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا ہے، میں ان سے ملنے نہیں گیا، جا ہی نہیں پایا، میں شاید کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ شاہ نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ شاہ، آپ کو ملنے جانا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں ملنے جانا چاہیے۔ جشال، میں اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز، میں نہیں جانا چاہتا ان سے ملنے۔ مگر شاہ، وہ ماں ہے آپ کی، آپ کو جانا چاہیے۔ ماں کون سی ماں کی بات کرتی ہو؟ تم تو جانتی ہو، ہر برتھ ڈے پر میں انتظار کرتے کرتے سو جاتا تھا، مگر وہ کبھی نہیں آتی تھی، وہ مصروف ہوتی تھی۔ کہاں اپنی پارٹیز میں، میرے ہر اسپیشل دن پر بس بابا ہی میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے ہم الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں۔ 3-4 دن میں اپنی ماں کی شکل تک دیکھ نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مصروف ہوتی تھی۔ 14 سال کا تھا میں جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گی، کیونکہ انہیں آزادی چاہیے تھی۔ وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی کسی اور کے ساتھ۔ انہوں نے بابا کی محبت کا تو چھوڑو، میرا خیال بھی نہیں کیا۔ لوگوں کے تانے باتیں میں نے کیسے برداشت کیا، بس میں ہی جانتا ہوں۔ بابا بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر زمان انکل کا ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید کسی گلی میں پڑا ہوتا۔ وہ اذیت سے ہنس دیا۔ جشال، میں بے اختیار شاہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، ہم سب انسان ہیں، آپ، میں، ہم سب سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ امی سے بھی غلطی ہوگی، شاید یہی لکھا تھا ہماری قسمت میں، مگر امی اس غلطی کے لیے شرمندہ ہیں۔ امی اپنی غلطی کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ غلطی کرنے والے کو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ شاہ، ہم تو پھر انسان ہیں، کیا آپ امی کو ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ پلیز، آپ سب بھول کر امی کو ایک موقع دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ کے اندر کا بیٹا یہ گوارا کرے گا کہ آپ کی ماں ایسے تڑپ تڑپ کر آپ کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے؟ شاہ نے ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی۔ جانتی ہوں کہ میں سخت الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں، مگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔
کہ شاہ کہ وہ ماں ہیں آپ کی، اللہ نہ کرے اگر آج امی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اب ساری زندگی اس گلٹ میں رہیں گے کہ کاش ایک بار میں اپنی امی سے مل لیتا، بس جو بھی ہوا بھول جائیں۔ امی کو ہماری ضرورت ہے اور میں کچھ نہیں جانتی، ہم ابھی امی سے ملنے جا رہے ہیں۔ بس ہسپتال کے کمرے کے باہر آتے ہی شاہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اتنے سالوں بعد وہ اس عورت سے کیسے ملے گا جو اس کی ماں تھی؟ وہ واپس پلٹنے والا تھا کہ جشال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم امی۔ شبنم ذرا سی چونکی، بہت سالوں بعد کسی نے انہیں امی کہہ کر پکارا تھا، مگر اندر آنے والی بالکل انجان تھی۔ وہ اسے نہیں پہچانتی تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس لڑکی کے ساتھ کھڑے وجود پر پڑی، انہیں ایسا لگا جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ کتنی دعائیں مانگی تھی انہوں نے، اس ایک لمحے کے لیے کتنا کچھ سوچا تھا کہ وہ سامنے آئے گا تو اسے معافی مانگے، اسے سینے سے لگا لیں گے۔ مگر کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟ کیا یہ سب ممکن تھا؟ کیا وہ انہیں کبھی معاف کر پائے گا؟ مگر انہیں معافی مانگنی تھی، ایک بار اسے بیٹا کہہ کر پکارنا تھا، ایک بار اسے سینے سے لگانا تھا۔ شاید کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں، شاید ان کی سزا ختم ہو گئی ہو۔ وہ یہی سوچتے ہوئے زاروں قطار رو دی۔ شاہ بیٹا، ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شبنم بیگم نے ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جشال جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو سہارا دے کر بٹھایا اور ان کے بہتے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی، جبکہ شاہ ابھی تک بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جھڑیوں زدہ چہرہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جسم ویران، آنکھیں، سوکھے ہونٹ جنہیں وہ بار بار زبان سے تر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ عورت اس کی ماں تو نہیں تھی، اس کی ماں تو بہت خوبصورت، ہر وقت سج دھج کر رہنے والی عورت تھی۔ شاہو، شبنم بیگم نے دونوں بازو اس کے لیے پھیلاتے ہوئے اسے پکارا، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ شاہ خاموشی سے ان کے کھلے بازو میں سما گیا اور ان کے کمزور وجود کو اپنے حصار میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ وہی چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا جو ہر اسپیشل دن پر اپنی ماں کا انتظار کرتا تھا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا امی؟ کیوں مجھے اور بابا کو چھوڑ کر چلے گئی؟ ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا، ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ کیوں امی، کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شاہ ان کے سینے سے لگا کسی معصوم بچے کی طرح ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، ہے نا امی؟ آپ رہیں گی نا میرے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا، ساری دنیا سے کہتا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، مجھے آپ کی یاد نہیں آتی، مگر سچ میں مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ رات کو میں آپ کو یاد کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ امی آپ کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اب کیوں چلے گئی مجھے چھوڑ کر؟ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت غلط تھی، میں نے جس انسان کے لیے تمہیں چھوڑا، مرتضیٰ کو چھوڑا، وہ تو بس دولت کا بھوکا تھا۔ جلد ہی جب دولت ختم ہوگی تو اس کے پیار کا نشہ بھی اتر گیا اور وہ اپنی اصلیت پر آ گیا۔ جلد ہی وہ مجھ سے اتنا تنگ آ گیا کہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کس منہ سے آتی میں تم لوگوں کے پاس؟ کیا جواب دیتی میں مرتضیٰ کو کہ میں نے جس انسان کے لیے تم جیسے مخلص انسان کو دھوکہ دیا وہ بس دولت کا بھوکا تھا؟ جب دولت ختم ہوگی تو مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ شبنم بیگم بہت مشکل سے اٹک اٹک کر جواب دے رہی تھی، میں تم سے اور مرتضیٰ دونوں سے بہت شرمندہ تھی، بس مجھے ایک بار معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ امی پلیز آپ ایسا نہ بولیں، جشال نے بے اختیار شبنم بیگم کو ٹوکا تھا۔ امی آپ کو پتہ ہے میری شادی ہو گئی ہے، یہ آپ کی بہو ہے نا پیاری؟ شاہ نے جشال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، اللہ خوش آباد رکھے۔ شبنم بیگم نے جشال کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دعا دی، تم میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، اسے ہمیشہ خوش رکھنا، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو، آباد رہو۔ اچانک بات کرتے کرتے شبنم بیگم کی سانسیں اکھڑنے لگی
تمہیں پتہ ہے شاہو، مرتضیٰ جب بھی ملنے آتے تھے نا، وہ ہمیشہ میرا منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، جیسے بہت ناراض ہو۔ ہونا بھی چاہیے، آخر میں نے ان کے پیارے بیٹے کو تکلیف دی تھی۔ مگر آج دیکھو وہ دونوں بازو پھیلائے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ وہ آج امی پلیز اب بات نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاہ نے بے اختیار انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ دیکھو نا میرا انتظار کر رہے ہیں، دیکھو مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ شبنم بیگم کو گزرے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، سب کچھ اپنے معمول پر آ چکا تھا۔ شاہ نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جشال کی وہی روٹین، یا تو کچن میں شاہ کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی، کبھی گھر کی سیٹنگ چینج کر رہی ہوتی، تو کبھی رانوں سے لمبی لمبی کالیں چل رہی ہوتی۔ شاہ اور جشال اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش اور مکمل تھے۔ آج بھی جشال کچن میں شاہ کے لیے کچھ اسپیشل ڈش تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ دینو بابا نے اسے سعد بھائی اور شاہ کے آنے کی اطلاع دی۔ سعدی کے آنے کا سن کر وہ بے اختیار خوش ہو گئی۔ السلام علیکم سعد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور آج اتنے دن بعد آپ کو اپنی بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ جشال نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے جاؤ یار، کون سی بہن، کون سا بھائی، کون سا یار، کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ ایک یہ زین خود تو شادی کر کے بیٹھ گیا، میرا کسی کو خیال نہیں آتا، سعد نے زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک مجھے تم سے ہی امید کہ چلو میری بہن ہے، میرے بارے میں ضرور سوچے گی، مگر نہیں جی، ہماری بہن کو کب ہماری پرواہ ہے، بس ہم تو دنیا داری کے لیے بھائی ہیں، کسی نے ہمیں بھائی سمجھا ہی کب ہے۔ اور ایک وہ ہماری اماں جان، جن کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں خود بچہ ہوں، بھلا بیوی کو کیسے سنبھالوں گا۔ شاہ کی بار تو نہیں لگا تھا بچہ، ماشاءاللہ 1 سال ہونے کو آیا ہے شادی کو، اور ایک میں ہی بچہ لگتا ہوں سب کو، مطلب یہ تو حد ہو گئی ناانصافی کی۔ جس عمر میں زین دادا بنے گا، اس عمر میں اچھا لگوں گا باپ بنتے۔ شاہ جو کافی دیر سے اس کی بک بک سن رہا تھا، اس بات پر ہنس دیا، جبکہ جشال بری طرح شرما دی۔ سعد بھائی آپ بھی بتائیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ جشال نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہوا کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے؟ سعدی کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ میری پیاری بہن کسی کی یاد میں بے قرار ہو گیا ہوں، میں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، سارا دن اس کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں، کسی کام پر توجہ نہیں دے پاتا۔ اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ جاننا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ سعدی نے کسی فلمی غمگین ہیروئن کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا، جبکہ جشال ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے، کون ہے وہ لڑکی جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آخر جشال کے دماغ میں بات آ ہی گئی۔ کون ہو سکتی ہے؟ وہی لڑاکا بلی جس نے آپ کی شادی میں میرے بھائی کو کنگال کر دیا تھا، سعدی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ رانو کو پسند کرتے ہیں؟ آپ رانو سے پیار کرتے ہیں؟ رانو بھی آپ کو پسند کرتی ہیں؟ اتنی بڑی بات ہے، میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے بتایا تک نہیں، کب سے چل رہا ہے یہ سارا چکر، اس کی تو میں بعد میں خبر لوں گی۔ جشال نے سعدی کو گھورتے ہوئے سوال پر سوال کیا۔ ارے بہنا ذرا سانس تو لو، وہ تو میری جان کی پکی والی دشمن ہے، پوری لڑاکا بلی ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، مجھے روڈ سائڈ رومیو عاشق، آوارہ بغیرت انسان اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہے، بلکہ 2 بار تو اپنے معصوم گال پر اس کے ہتھوڑے جیسے ہاتھوں سے تھپڑ بھی کھا چکا ہوں۔ سعدی نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار جشال بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم تو میری پیاری بہن ہو، ذرا معاملے کی کلیئر کروا دو نا، میرے ہونے والے بچے بھی تمہیں دوا دیں گے، اسے سمجھاؤ کہ میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، بہت شریف اور سیدھا سادہ سا بندہ ہوں۔ سعدی نے منت کرنے والے انداز میں جشال کو کہا۔ ہاں تو یہ بات ہے سعدی بھائی، اب آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کی وکیل جشال شاہ ہے، اور میں کبھی بھی نہیں ہارتی، انشاءاللہ ہم یہ کیس بھی جیت جائیں گے۔
جشال بے حد خوش تھی کہ اس کی پیاری دوست کے نصیب میں ایک اتنا اچھا انسان کا لکھا ہے۔ یہ ہوئی نا میری بہن والی بات۔ چلو اب اس بات پر جلدی سے مجھے کچھ کھلا دو، بہت بھوک لگی ہے، 3 4 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں، سعد نے دہائی دینے والے انداز میں کہا، جبکہ شہباز اسے دیکھ کر رہ گیا کیونکہ ابھی آفس میں وہ 2 برگر، 3 سموسے اور 2 کوک کے کین ہضم کر کے آ رہا تھا۔ دوسری طرف جشال جلدی سے کھانا لگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔